بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویڈز کے اوپر میرا کافی کام رہا ہے۔ تو ویڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے یہ دو ویڈز رکھی ہوئی ہیں۔ یہ لیلی ہے، اس کو کنوالوولس ارونسس کہتے ہیں، یہ لے ہے۔ اب یہ دونوں جو ہے نا پیرینیل ویڈز ہیں، دائمی جڑی بوٹیاں ہیں۔ ان کے حوالے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب ان کو گندم میں سے کنٹرول کرنا ہے نا تو ان کو ذرا لیٹ سٹیج پہ کرتے ہیں، تاکہ یہ جو ہے نا انڈر گراؤنڈ پارٹ سے نکلتی ہیں۔ یہ دونوں جو ہے نا اگرچہ بیج سے بھی اگتی ہیں، لیکن بیج سے اگنے کی صورت میں یہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ انڈر گراؤنڈ پارٹ سے نکلتی ہیں، ان کا روٹ سسٹم جو ہے نا کافی گہرائی پہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ اس کو کھاڑا ہوا ہے، تو جب اس کا زیر زمین پریشر باہر آ جاتا ہے، کم از کم 2 ماہ تک جو ہے نا یہ باہر نکل آئیں، تو پھر یہ ایفیکٹیولی کنٹرول ہوتی ہیں۔ تو لیلی کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا تنا کمزور ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس کا نا رنگ بنے ہوئے ہیں اس طرح، یہ گندم کے گرد نا لپٹ جاتی ہے، ایسے لپٹ کر گندم کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور گندم کے اس کے وزن سے گندم گر جاتی ہے۔ گندم کو جو خوراک لے کے یہ نقصان نہیں پہنچاتی ہے، جڑوں والی سائڈ سے جو ہے نا، جڑ تو اس کی کافی گہرائی پہ ہوتی ہے، اس کا رائزوسفیئر جو ہے نا وہ کافی گہرائی پہ ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ یہ نقصان خوراک اپنی جو ہے نا زیادہ گہرائی سے لیتی ہے۔ تو جو روشنی وہ اس کی خوراک بنانے کی صلاحیت ہے نا گندم کی، ایک تو اس کو کم کرتی ہے، دوسرا اس کو وزن ڈال کے اس کو نیچے گرا لیتی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا بکٹل بروموکسنل MCPA وہ اس کے اوپر سپرے کی جائیں، یا فلوروکسیپائر پلس MCPA وہ سپرے کی جائیں، تو یہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو لیکن اس کا یہ ہے کہ اگر اس کو ینگر سٹیج کے اوپر سپرے کر دیں، چھوٹی ہو ابھی لیلی جو ہے نا بالکل زمین سے نکلی، اتنی سی نکلی ہے، تو ہم نے سپرے کر دی ہے، تو پھر اس کا زیر زمین پریشر جو ہے نا ابھی باقی ہوتا ہے، پھر دوبارہ بھی نکل آتی ہے۔ اسی لیے میں اس کے اوپر سٹریس دے کے کہتا ہوں کہ وہ جو گندم میں جو کہتے ہیں کہ پہلے پانی کے بعد تر و تر کے اوپر سپرے کرنا، وہ لیلی کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کو جو ہے نا دوسرے پانی کے بعد یا 2 ماہ کے بعد اس کے اوپر سپرے کی جائے، تو پھر یہ اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ نہیں اگتی۔ باقی رہا کہ اس کو جو سلفونائل یوریا گروپ کی زہریں ہیں نا، وہ لیلی کو جو ہے نا پورا ایفیکٹیولی کنٹرول نہیں کرتی۔ لیلی کو بروموکسنل MCPA، خاص طور پر MCPA کی طاقت جو ہے نا یہ اس کی زیادہ طاقت ہے لیلی کو کنٹرول کرنے میں۔ اسی طرح پوزیشن ہے اس کی لے کی۔ لے جو ہے نا یہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کے پتوں کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، جب ہارویسٹنگ کی جاتی ہے نا گندم کی، اس وقت یہ بڑا پرابلم کرتی ہے، پھولوں پہ آئی ہوتی ہے، اور اس کے پتے جو ہے نا آپ دیکھیں کتنے کانٹے کتنے زیادہ ہیں، یہ اور سخت قسم کے کانٹے ہیں۔ ایک ذرا نازک ہوتے ہیں، وہ دوسری وہ جو کنڈیالی دودک میں ہوتے ہیں، لیکن یہ لے ہے نا، لے میں کانٹے ذرا سخت ہوتے ہیں، یہ تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ہارویسٹنگ پروسیس جو مینول طریقے سے جب گندم کو کاٹا جاتا ہے نا، اس وقت لے جو ہے نا اس کے اندر پکی ہوئی حالت میں پیچز کی صورت میں لے کی ٹکڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں زمیندار جو ہے نا وہ ٹکڑیاں چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ تو بھائی کاٹی نہیں جا رہی۔ تو اس طرح مسئلہ اس طرح یہ پرابلم کرتی ہے۔ باقی رہا کہ یہ خوراک لیتی ہے، اس کی صورتحال بھی یہی ہے کہ یہ دیکھیں اس کا زیر زمین جو حصہ ہے نا یہ نیچے کو جاتا ہے، اور کافی 3 فٹ تا 4 فٹ گہرائی سے جا کے یہ خوراک لیتی ہے۔ یہ بالکل وکری ٹائپ کی جڑی بوٹیاں ہیں، دونوں ہی پیرینیل جڑی بوٹیاں ہیں، اور یہ انڈر گراؤنڈ پارٹ سے ہی نکلتی ہیں۔ تو اس کا بھی یہی حل ہے کہ جب یہ اچھی طرح نکل آئے سے مراد یہ ہے گندم ہم نے نومبر میں کاشت کی ہے، تو ہم نے دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے شروع میں یہ ان کے اوپر سپرے کرنی ہے، دونوں جڑی بوٹیوں کے اوپر۔ تو آج کی ویڈیو کا میسیج صرف یہی ہے کہ لے اور لیلی جو ہے نا یہ انڈر گراؤنڈ پارٹ سے نکلتی ہیں، زمین کا خوراک لے کر نقصان نہیں کرتی، البتہ گندم کو گرا کر یا گندم کی کٹائی کے معاملات میں رکاوٹ ڈال کر اس میں جو ہے نا یہ پرابلم کرتی ہیں۔ دیز آر ڈیفیکلٹ ویڈ ٹو کنٹرول۔ تو اس کے لیے کون سی زہر ہے؟ اس کے اوپر بروموکسنل MCPA یا بکٹر سپر جیسی زہریں جو ہے نا یہ زیادہ افیکٹو ہیں۔ فلوروکسیپائر MCPA یا سٹارین M جو ہے نا وہ ریلیٹیولی کمزور ہے اس کے اوپر۔ سلفونائل یوریا گروپ کی زہریں، تمام زہریں جو ہے نا وہ اس کو افیکٹولی کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن یہاں نقطے کی بات بتاؤں کہ جو
सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप की ज़हरें हैं ना, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा सिस्टमिक हैं इस वीड के ऊपर, क्योंकि इसके पत्ते चौड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरसेप्ट हो जाती हैं। वो उनसे कंट्रोल करना है तो छोटी स्टेज पे कंट्रोल है। मिसाल के तौर पर अलाइमैक्स या मेटाफिन सुपर हम स्प्रे करते हैं, उससे ये कंट्रोल हो जाती है, लेकिन उससे कंट्रोल करने की सूरत में हम लेट नहीं करेंगे, क्योंकि सल्फोनाइल यूरिया तो अब आई हैं। इससे पहले जो है ना ब्रोमोक्सिनल MCPA या बक्टर सुपर वगैरह ये हर्बिसाइड्स मौजूद थी, उनके हवाले से जो है ना वो लेट स्प्रे करने की रिकमेंडेशन है। जबकि सल्फोनाइल यूरिया से कंट्रोल करना हो तो इनको जो है ना हम 40-50 दिन के अंदर अंदर जो है ना इनके ऊपर स्प्रे करेंगे, इस स्टेज से बड़ी ना हो। तो सल्फोनाइल यूरिया इनको छोटी स्टेज पे कंट्रोल करता है, जबकि ब्रोमोक्सिनल MCPA ग्रुप जो है ना वो एडवांस स्टेज के ऊपर बेहतर कंट्रोल करता है।